بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب ہماری گفتگو سنتے ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ چلے ہماری طرف سے خیر کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بس آپ سے درخواست ہوگی اگر کوئی بات اچھی لگے یا کسی بھی اعتبار سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے تو اس پر رائے دے سکتے ہیں کمنٹس میں، تاکہ ہم اس پر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہم سے ہو سکے خیر کی بات آپ تک پہنچا دیں۔ تو قربانی کی احکامات اور تمام چیزیں ہو چکی تھی۔ میں صرف ایک دو باتیں آپ سے عرض کر کے اس موضوع کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ہو قربانی کرنے کے لیے، یہ بنیادی شرط ہے اور یہ ہر شخص کے علم میں ہے۔ البتہ یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب قربانی اجتماعی کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات نادانی میں ہم فقہ جعفری کے احباب، یعنی جنہیں اہل تشیع کہا جاتا ہے، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور جن کے بارے میں اکثریت جو ہے نا علماء کی رائے ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ اثنا عشری ہیں۔ اثنا عشری کا مطلب ہے کہ وہ 12 اماموں کے قائل ہیں، وہ تو دار اسلام سے خارج ہیں۔ بالفرض اگر ان کو دار اسلام سے خارج نہ بھی مانا جائے تو جب اجتماعی طور پر آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کا دل جس سے وساوس میں مبتلا ہو جائے وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اجتماعی قربانی میں کسی ایسے فرد کو شامل نہ کیجیے۔ اسی طرح کسی ایسے فرد کو بھی شامل نہ کیجیے کہ جس کی آمدن آپ کی نظر میں، آپ کی تحقیق میں 100% یا اکثر اس کی آمدن جو ہے وہ حرام ہو، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ مشتبہ مال سے کرے گا، حرام مال سے کرے گا، تو ایک کی قربانی کی وجہ سے باقی سب کی قربانی ضائع ہو جانے کا خدشہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کو یقین ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو اس کو شامل کیجیے، ورنہ آج کل بہت زیادہ قادیانیوں کا فتنہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرتے ہیں لیکن اندر سے ہوتے نہیں ہیں۔ تو ممکن ہے کہ بعض اوقات کیا ہو، وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ کی قربانی ضائع ہو جائے۔ اسی طرح جب آپ قربانی کر لیں تو قربانی کے گوشت کو مستحب تو یہی ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ گھر میں رکھیں، ایک حصہ عزیز و اقارب کو دیں اور ایک حصہ مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ اور یہ بھی دین کی، اسلام کی خوبی ہے کہ بہت ایسا ہوتا ہے، اور آج کے مہنگائی کے دور میں کہ بھئی عام آدمی، غریب آدمی وہ بڑے گوشت خرید ہی نہیں سکتا، بڑا گوشت تو قربانی کے دنوں میں اس کو یہ میسر آتا ہے، تو اگر آپ اس تک پہنچائیں گے تو یہ آپ کے دعائیں لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح بھائی قربانی میں ہمارے جو سب سے ہمارے لیے مشکل عمل ہے وہ ہے دکھلاوے سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، نیت کو درست رکھنا۔ بھائی عمل تو کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح بتلا دیا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، صرف تمہاری دل کی نیت پہنچتی۔ تو اپنے دل کی نیت کو درست کیجئے تاکہ آپ کا جو عمل ہے وہ ضائع نہ ہو، اللہ کے مقبول ہو، اللہ تعالیٰ کی قبولیت حاصل کرے۔ تو اس لیے بہرحال اپنی نیت کو ضرور ٹٹولیے، اپنے مال کو دیکھیے، اپنی قربانی کے جانور کو دیکھیے۔ اچھا گوشت تو آپ کو ملنے میں، لیکن اگر آپ اپنی نیت خراب کر لیں کہ بھائی اس لیے گوشت عمدہ لے رہے ہیں تاکہ کیا ہو، ہمیں کھانے کے کام آئے، تو نیت تو آپ نے خراب کر لی۔ اور اگر آپ یہ نیت کرتے کہ بھئی اچھا جانور لیں تاکہ اللہ کے راستے میں اچھی چیز قربان کرنے والے بن جائیں، گوشت تو آپ کو ملنا ہے لیکن نیت درست ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اپنی نیت کو بھی درست رکھیے، مسلمانوں کو ساتھ شامل کیجیے اجتماعی قربانی میں، اور قربانی ضرور کوشش کیجیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔